اس مضمون کا آغاز اس آیت سے شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اے سکون کے متلاشیو، تمہیں کہیں طمانینت نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اپنے رب کے ذکر میں محو ہو جاؤ اور اللہ کی یاد شروع کر دو۔ اب کیسے اللہ کی یاد سے طمانینت حاصل ہو، اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے اور اس کی بہت تفصیل قرآن کریم میں ملتی ہے۔ محض ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان منہ سے کہنا شروع کر دے اللہ اللہ اور پھر سمجھے کہ اس کا دل تسکین پا جائے گا اور طمانینت حاصل کر لے گا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے اور اسے قرآن کریم خود کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ذکر الہی یا عبادت دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور جب تک انسان خدا کا عبد نہ بنے اس وقت تک اس کو ذکر الہی کی توفیق ہی نہیں مل سکتی۔ ان دونوں چیزوں کا گہرا تعلق ہے، اور وہ ذکر الہی مراد ہے اس آیت میں جو عبد کا ذکر ہو، یعنی خدا کے ان بندوں کا ذکر ہو جن کو خدا تعالیٰ اپنی اصطلاح میں عبد شمار کرتا ہے۔ وہ کن کو شمار کرتا ہے؟ کون ہیں جو عبد بن جاتے ہیں اور جو ذکر الہی کے مستحق بن جاتے ہیں، جو اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا ذکر ان کے دلوں کو تسکین بخشے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ مر رہے ہوتے ہیں تو بستر مرگ پر ان کو یہ آواز سنائی دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے بندو جو اس دنیا میں راضی ہو کر رہے مجھ سے، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہو گئے تھے تو تم مرضیہ بھی بن گئے، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور اسی مقام کا نام عبد ہے، عبودیت ہے۔ فرمایا اس حالت کے بعد ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں فادخلی فی عبادی، اب تم حق رکھتے ہو کہ میرے بندے کہلاؤ، بس میرے بندوں کی صف میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور جو کچھ میرے بندوں کا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ میرے بندوں کا ہے۔ راضیۃ مرضیہ میں یہ تصویر کھینچی گئی، بس میری جنتیں تمہاری جنتیں ہو گئیں۔ یہاں جنت کو الجنت نہیں کہا گیا، یہاں جنت کی کوئی باغوں والی تصویر نہیں کھینچی گئی، بلکہ جنتی کہا گیا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس سے بڑا جنت کا کوئی تصور نہیں کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو، اور اس جنت کا دوسرا نام راضیۃ مرضیہ رکھا گیا کہ انسان اپنے رب سے راضی اور اللہ اس کے راضی ہونے کے نتیجے میں اس سے راضی ہو جائے۔ بس یہاں تمناؤں کو رد نہیں کیا گیا، تمناؤں کے رخ موڑے گئے ہیں، تمناؤں کی تربیت کی گئی ہے اور تمناؤں کو ایسے رستے پر چلایا گیا ہے جس کے نتیجے میں تمنائیں بے چینی پیدا کرنے کی بجائے اطمینان پیدا کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بہت عجیب مضمون ہے۔ اس کو دوسری جگہ خدا تعالیٰ اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی تمناؤں کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کا آقا بن جاتی ہیں، ان کو لیے پھرتی ہیں جگہ جگہ در بدر، اور ایسے لوگوں کے لیے سکون کا پیدا ہونا ایک ایسا ناممکن کام، ایسی ناممکن بات ہے جس کا تصور ہی اس دنیا میں نہیں پایا جا سکتا۔ ایک حسابی حقیقت ہے کہ جن کی تمنائیں ان کا معبود بن جائیں ان کو اس دنیا میں کبھی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ حسابی حقیقت یہ ہے کہ تمناؤں اور حصول تمناؤں کی نسبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، تمنائیں آگے بھاگتی ہیں اور حصول تمنا اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا مقام نہیں آیا انسانی زندگی پر کہ اس کی تمنا پوری ہو کر آگے پھر کوئی تمنا باقی نہ رہی ہو۔ ایک تمنا پوری ہو کر اگلی تمناؤں کے بچے پیدا کر دیتی ہے،
نئی تمنائیں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اور لامتناہی سفر ہے تمناؤں کی پیروی کا، جہاں ہر مقام پر بے چینی، ہر حصول ایک اور بے قراری پیدا کر دیتا ہے، اور حل من مزید کی جہنم کا جو نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے وہ یہی نقشہ ہے۔ کوئی ایک بھی تو مقام ایسا نہیں جہاں انسان پہنچ کر یہ سمجھ لے کہ ہاں میں نے سب کچھ پا لیا اور مجھے چین نصیب ہو گیا۔ اس سے آگے اور مقام پیدا ہوتے ہیں، اس سے آگے اور مقام پیدا ہوتے ہیں، ایک وادی مانگتا ہے تو دوسری وادیاں منہ کھولے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو اپنی تمنا بنا لیتے ہیں، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہو۔ تم جس ذکر کی تلاش میں ہو جو تمہیں سکون بخشے گا، جو تمہاری طبیعتوں کو اطمینان عطا کرے گا، وہ ذکر تو اس فلسفے کا نام ہے کہ اللہ تمہارا الہ ہو جائے، یعنی تمہاری تمناؤں کا آخری مرکز اور سب سے بالا اور سب سے افضل خود خدا ہو جائے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ رہے۔ اور جب خدا مطلوب ہو جائے تو ہر دوسری تمنا اس کے تابع ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مضمون پہ روشنی ڈالی ہے مختلف جگہ، شعروں میں بھی اور نثر میں بھی۔ فرماتے ہیں درد و عالم مرا عزیز توئی، پانچ می خواہ مستو نیز توئی۔ اے میرے آقا، میرا تو دونوں جہان میں تو ہی عزیز ہے، وہاں سے می خواہ مستو نیز توئی، کہ تجھ سے میں کیا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تیرے سوا میں کچھ اور نہیں چاہتا، مجھے تو مل جائے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر ہے کہ میری تمام الہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ استعمال فرمایا، خواہش کا آخری مقام الہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ انسانی خواہش کا آخری مقام بن جاتا ہے، کبھی وہ خدا ہو جاتا ہے حقیقتاً جو اللہ ہے۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، اگر اللہ تمہارا آخری مطلوب ہو جائے تو پھر تمہاری کوئی بھی خواہش تمہیں بے قرار نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اسی کا نام ہے راضی ہو جانا۔ پیارے کی طرف سے پھر جو کچھ ملتا ہے وہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پیارے ہاتھوں سے آیا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں دیکھا کرتا کہ یہ کیا ہے، وہ پیارے کے ہاتھوں سے آئے ہوئے غم پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے آئی ہوئی خوشی پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور راضیتاً کا یہی معنی ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف حالوں میں رکھا، تمہیں دکھ بھی تھے، تمہیں خوشیاں بھی تھیں، تم بیمار بھی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کی طرح، تم شفا بھی پا جایا کرتے تھے، تمہیں مالی پریشانیاں بھی لاحق ہوتی تھیں اور تمہاری مالی پریشانیاں دور بھی ہو جاتی تھیں، لیکن اس ہر حالت میں تم مجھ سے راضی رہے۔ تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اے خدا میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے کیوں دکھ پہنچا ہے، میں کیوں بیمار ہوا، میرے بچے کیوں فوت ہوئے، میری بیوی کو کیوں نقصان پہنچا، کیوں میری جائیدادیں تباہ ہوئیں۔ یہ سارے حالات جس طرح دوسرے انسانوں پر گزرتے تھے، اے میرے بندے تجھ پر بھی گزرتے رہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کی نسبت تو کم ابتلا میں تھا، لیکن جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے تو بھی زیرو بم میں سے گزرا ہے، لیکن ہر حالت میں تو مجھ سے راضی تھا۔ غم کی حالت میں بھی تو مجھے یاد کیا کرتا تھا، خوشی کی حالت میں بھی یاد کیا کرتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ حالت تھی تیری کہ راتوں کو بھی اٹھتا تھا تو یاد کرتا تھا، کھڑے ہو کے بھی یاد کرتا تھا، لیٹے ہوئے بھی یاد کرتا تھا، بیٹھے ہوئے بھی یاد کیا کرتا تھا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، ایسے بندے بن گئے تھے یاد کرنے والے کہ طمع کی حالت میں بھی یاد کرتے تھے اور خوف کی حالت میں بھی یاد کرتے تھے، یعنی وہ حالتیں جو دوسرے انسانوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اور غم میں مبتلا کرتی ہیں، ان میں بھی اللہ ہی یاد آیا کرتا تھا۔ تو کامل طور پر اگر کسی وجود سے محبت ہو جائے تو اس محبت کے نتیجے میں اس کی ہر عادت اور ہر بات، ہر ادا پیاری لگنے لگ جاتی ہے، اور اسی کا نام طمانینت قلب ہے۔
محبت کا یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے کہ کسی ایک وجود سے ایسا پیار کرنے لگے کہ پھر اس کی ہر بات پر راضی ہونا سیکھ جائے. لیکن یہیں تک بات نہیں رہتی. بعض دفعہ محبوب سے ایک انسان راضی رہتا ہے لیکن محبوب راضی نہیں ہوتا. دنیا میں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہر انسان کے اپنے اپنے مقام ہیں. کوئی بدصورت ہے, کوئی خوبصورت ہے, کوئی اعلیٰ علمی صلاحیتیں رکھتا ہے, کوئی جہالت کی طرف میں مبتلا ہے. قومی فرق ہیں, نسلوں کے فرق ہیں, مزاجوں کے فرق ہیں. تو انسانی دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ عاشق تو راضی ہوا پھر